जय मसीह की। मैं काशिफ़ नईम एसएफएस लिविंग होप ऑनलाइन चर्च की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। मसीह की सलामती आप सब पर बनी रहे। आज हम पोर्चुगल में मौजूद हैं और पोर्चुगल में हम पास्टर आसिम जरूम जो कि एसएफएस लिविंग होप ऑनलाइन चर्च के पास्टर भी हैं, हम उनके साथ उनकी गवाही को सुनेंगे, उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ, मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप सबों की सलामती को मांगता हूँ। मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि ब्रदर काशिफ जो हैं, जो यूके से ट्रैवल करके आज लिस्बन में आए, हम उनको वार्म वेलकम कहते हैं और ये खुदावंद यीशु के लिए बड़ा बोझ रखते हैं, बोझ के साथ खिदमत कर रहे हैं और उसी बोझ का ये हिस्सा है कि लोगों की गवाहियाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम जो है वो गवाही को सुने, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और छोटी सी दुआ करके हम इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। आसमानी जलाली अब्दी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हे के लिए और दुआ करते हैं जो भी हमारी गुफ्तगू हो वो तेरे जलाल को ज़ाहिर करने के लिए हो। और ये भी दुआ करते हैं सुनने वालों को ब्लेस करना, ताकि वो इस गवाही से ना सिर्फ सीखें बल्कि अपनी गवाही दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी यीशु के गवाह बने। आमीन। आमीन। तो मेरा नाम पास्टर आसिम जरूम है। मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ और ख़िदमत का आगाज़ भी मेरा सियालकोट से ही हुआ। लेकिन जिस बात ने या जिस चीज़ ने मुझे कायल किया वो बुक ऑफ प्रोवर्ब है। जब मेरी उम्र 15-16 साल की थी तकरीबन, तो फर्स्ट मेरे पापा ने मुझे कहा कि आपको खिदमत करनी चाहिए, लेकिन उस टाइम मैंने कहा नहीं, मैं खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा समझते थे कि आप में खिदमत की रूह है। लेकिन मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता। आई लव टू प्ले क्रिकेट और मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो यही सेम वर्ड जो हैं, कुछ सालों बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो ब्रूस गिल हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने भी जो है, जब मैं लिटरेचर की क्लासेस ले रहा था तो उन्होंने सेम वर्ड जो है मुझे बोले, आसिम आई नोटिस यू हैव सर्विंग स्पिरिट। आमीन। और ये वो टर्निंग पॉइंट था जब मैंने दोबारा से वही वर्ड सुने। तो फिर मैंने बुक ऑफ प्रोवर्ब्स को शुरू किया पढ़ना, क्योंकि सर ब्रूस गिल ने कहा कि आप उस किताब को ज़रूर पढ़ना। उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और आपको सीखने को भी मिलेगा। और वो ऐसे टीचर थे जिन्होंने रिकमेंड किया कि अगर इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो तो बाइबल जो है द बेस्ट बुक है, जिसको आप पढ़कर कोई भी लैंग्वेज जो है वो सीख सकते हैं। तो मैंने तो इंग्लिश सीखने के लिए बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पढ़ी, लेकिन उस किताब ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया और मैंने रियलाइज़ किया कि गॉड इज़ फादर, आमीन। आई एम हिज सन यस। एंड ही गिविंग मी लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और उसने मुझे बहुत सी हदायत दी और उससे मैंने जो है डिसाइड किया मुझे बपतिस्मे की ज़रूरत है और हालेलुया। मुझे ना सिर्फ यीशु मसीह का फॉलोअर बनना है बल्कि शागिर्द बनना है और शागिर्द बनाने हैं। आमीन। पास्टर जी ज़रूर आप हमें बताएं कि आपकी खिदमत का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो जैसे ही मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद हमारा एक उधर प्रेयर ग्रुप था, अमन के नाम से। वो प्रेयर ग्रुप, उनका ज़्यादातर काम ये था कि वो बदरू गिरफ्ता लोग जो थे उनमें जाके दुआ करते थे। बिलीवर्स हों नॉन बिलीवर्स हों, सब में जाकर दुआ करना, लोग हील होते थे। तो वो आमीन। मेरा एक्सपीरियंस था, जर्नी थी, मैं सीख रहा था और साथ साथ उनके जा रहा था। ओके। तो वहाँ से मैंने खिदमत का आगाज़ किया और जैसे ही उनमें जाकर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जब आप डिफरेंट घरों में जाते हैं, डिफरेंट सिटी में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, लोगों के डिफरेंट सवाल होते हैं, तो मैंने जाना कि अभी मुझे बाइबल सीखने की ज़रूरत है। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि आई नीड ए सेमिनरी। तो मैंने थियोलॉजिकल डिग्री की
اور خداوند کی شکر گزاری ہے بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ میں نے کرنے کے بعد جو ہے پھر ایز اے پاسٹر پاکستان میں ہی چرچ آف پینتیکاسٹل میں خدمت شروع کی۔ آمین۔ پاسٹر جی، جیسے ہم بہت سارے جانتے ہیں کہ خداوند آپ کو بہت سی جگہوں پر استعمال کر رہا ہے، تو آپ ضرور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ خداوند آپ کو کون کون سی جگہوں پہ استعمال کر رہا ہے۔ تو جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو بی آنیسٹ میں جواب دینا چاہوں گا، میرا ویژن اتنا تھا۔ میں نے پڑھا تھا متی 28 باب میں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اس کی انڈرسٹینڈنگ میری اتنی تھی، میں نے وہ پڑھا ضرور تھا، لیکن میں نے خدمت کا آغاز جو ہے صرف ایک قوم میں کیا، اپنے لوگوں میں کیا۔ لیکن جیسے جیسے میں پریز دی بڑھتا لارڈ۔ رہا، خدا جو ہے وہ مجھے براڈر ویژن دیتا رہا کہ جو میں سوچ رہا ہوں خدا اتنا ویژن نہیں ہمیں دیتا، وہ ہماری امیجنیشن کے ابو دیتا ہے۔ وہ ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک اہل زبان کے لیے نہیں، بلکہ وہ ساری امت کے لیے، ساری دنیا سے محبت رکھتا ہے، جو یس، آمین۔ یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے۔ تو ویسے کاشف بھائی میں نے آغاز کیا، لیکن جیسے جیسے پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک خدا کا ویژن میں نے دیکھا، تو میں نے کہا میرا ویژن تو بہت چھوٹا ہے۔ پھر میں نے جو ہے ادر نیشنز میں کام کرنا شروع کیا، اور خدا کا فضل ہے کہ آج خدا جو ہے وہ نہ صرف یورپ میں ڈیفرنٹ کنٹریز میں استعمال ہاللویہ، کر رہا ہے، بلکہ ایشیا کی نیپال، بنگلہ دیش، آمین، پاکستان، آمین، انڈیا، اور خدا جو ہے وہ دبئی، قطر، کویت میں بھی ڈسائپلز ہیں جو ابھی ڈسائپلشپ کا کام کر رہے ہیں۔ آمین۔ پاسٹر جی، یہ جو آپ کا ویژن ہے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، آپ ضرور ہمیں اور اس کے بارے میں بتائیے۔ تو بیسک میرا ویژن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا ارشاد اعظم ہی ہے، لیکن اس کے لیے میں نے جو بائبل سے سیکھا وہ 2 تمتی 2:2 ہے۔ میں آپ سبوں کے لیے وہ پڑھنا چاہوں گا، اور مجھے تو وہ زبانی سمجھے یاد ہے، لیکن میں بائبل سے آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ تو بائبل میں لکھا ہوا ہے 2 تمتی 2:2 میں، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں۔ تو یہاں پر صرف ایک آیت ہے، 4 نسلیں ہیں۔ یہ خدا نے ویژن دیا، یہ خدا نے بوجھ دیا کہ ایک آیت میں جیسے کاشف بھائی آپ یہاں پر نوٹ کرتے ہیں، کون بات کر رہا ہے؟ پالوس۔ لیکن کس سے بات کر رہا ہے؟ اپنے شاگرد سے، جو تمتی ہے، آپ اسے اپنا فرزند بھی کہتا ہے۔ لیکن اس کو مزید جانے تو پول بات کر رہا ہے، تمتی سے بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے تو نے دیانتدار آدمی ڈھونڈنے ہیں، انہیں یہ کلام سپرد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بائبل دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک نہیں رکھنی، ایک دیانتدار آدمی کو ڈھونڈ کر اسے دینی ہے، تاکہ وہ دیانتدار آدمی کو ڈھونڈ کے اسے دے۔ تو 4 نسلیں اس جو ہے ایک آیت میں ہمیں ملتی ہیں، اور یہی ہمارا ہاللویہ، ویژن ہے کہ شاگرد بنائیں، جو آگے شاگرد بنائیں، ہاللویہ، جو آگے شاگرد بنائیں، جو آگے شاگرد بنائیں، تاکہ شاگردیت کا کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ اور بیسک سٹیٹمنٹ جو میرے ویژن کی ہے، ہم نے شاگرد بنانے ہیں جو آگے شاگرد بنائیں، چرچ پلانٹ کرنے ہیں جو آگے چرچ پلانٹ کرے۔ میک ڈسائپل who make disciples and plant churches who planted churches, not one church, not one آمین، disciple۔ کیونکہ جیسے ہی ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں، جینیسس میں ہی خدا نے جو پہلی بلیسنگ دی تھی آدم اور حوا کو، تو وہ یہ تھی، بڑھو، پھلو اور زمین کو ممورو، معمور کرو۔ محکوم کرو۔ پھر خدا جب نوح سے بات کرتا ہے، اسے بھی سیم بلیسنگ دیتا ہے، بڑھو، پھلو اور زمین کو ممورو، محکوم کرو۔
ابراہیم سے خدا جب کلام کرتا ہے ابراہیم کو بھی یہی بلیسنگ دیتا ہے کہ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا. حبقوق کے ذریعے سے بھی خدا ملٹیپلیکیشن کا میسج دیتا ہے. تو خدا کا ویژن کاشف بھائی شروع سے یہی ہے، بی فروٹفل اینڈ ملٹیپلائی. ملٹیپلائی. تو ہم نے آمین. ملٹیپلائی ہونا ہے اس کی امیج میں. جی پاسٹر جی، آخر میں ہمارے جو بھی دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسپیشلی جو یوتھ ہے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اسپیشلی میں میسج تو یہی دینا چاہوں گا، بائبل مقدس میں جیسے تموتی پالوس رسول تموتی کو جب خط لکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. آمین. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی ہماری جوانی کی طرف انگلی نہ اٹھانے پائے. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو آپ نے انرجیز کو پازیٹیو یوز کرنا ہے. انرجی ہے ہمارے پاس جب ہم جوان ہوتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، گا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں. آپ پازیٹیولی استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی میں پازیٹیو ہوگا. اگر نیگیٹو استعمال کریں گے تو وہ آپ نہ صرف اس جسم کو تباہ کریں گے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی اور اسپرچول ہیلتھ کو بھی آپ برباد کریں گے. جوانوں کے لیے خاص یہی میسج ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے، کوئی تیری طرف انگلی نہ اٹھائے. تو ہم نے خاص طور پر مسیحی کمیونٹی کو میرا یہ میسج ہے نوجوان بیٹوں کے لیے، نوجوان بیٹیوں کے لیے، کہ ہم جو ہے ایجوکیشن پر فوکس کریں اور اپنی انرجیز کو پازیٹیو استعمال کریں تاکہ خدا ہمیں جس طرح سر ٹھہراتا ہے اس طرح سر اٹھا کر ہم جئیں. جی پاسٹر جی، آپ کی ساری گواہی کو سن کے میں بہت بلیسڈ فیل کیا. آپ کی خدمت کو دیکھ کے ہم جو سارے دیکھنے والے ہیں، اور اسپیشلی میں بہت خوش ہوا کہ خداوند آپ کو کس طرح استعمال ڈفرینٹ کنٹریز میں کر رہا ہے. اور جس طرح کہ ہم نے اپنے انٹرویو کا آغاز جو ہے دعا کے ساتھ کیا، اور میں چاہوں گا کہ جب اختتام ہو ضرور ہم دعا کے ساتھ ہی اختتام کریں. اور تھینک یو ویری مچ ہمیں یہاں پہ ویلکم کرنے کے لیے، اپنا ٹائم دینے کے لیے. اور خداوند اسی طرح آپ کو استعمال کرتا رہے. اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، میں ضرور ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس گواہی کے ذریعے جو برکت حاصل کی ہے، آپ دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. جی پاسٹر جی، اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے آخر میں ضرور دعا کیجیے. جی آئے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں. آسمانی جلالی ابدی علی مبصیر باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں کاشف بھائی کے لیے، ان کے اس ویژن کے لیے، اس خدمت کے لیے. اور خاص تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو ہر روز اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نام لے کر بلاتا ہے. تو نے مجھے بلایا، میں تو کچھ نہ تھا لیکن تو نے مجھے بنایا. اسی طرح آج بھی تو بلاتا ہے اور بناتا ہے. یعقوب کو بلاتا ہے، اسرائیل بناتا ہے. ابراہیم کو بلاتا ہے، ابراہیم بناتا ہے، قوموں کا باپ بناتا ہے. یوسف کو بلاتا ہے، حکمران بناتا ہے. تو نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو بلایا، انہیں آدم گیر بنا دیا. آج بھی اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو نام لے کر بلا، انہیں بنا، تاکہ وہ جو سکل ان کے اندر ہیں وہ تیرے کلام سے اجاگر ہوں. وہ تیرے کلام سے جس طرح تو نے ہمیں سر ٹھہرایا ہے، سر اٹھا کر جینا سیکھیں. خداوند یسوع کے نام سے مانگا پا لیا، آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. God bless you all.